وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو ساری انسانیت کا خالق ہے، مالک ہے اور معلم ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ایک کامیاب نبی بنا کر، کامیاب رسول بنا کر، ایک کامیاب استاذ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے کامیاب استاذ کون۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اساتذہ پھیلے ہوئے ہیں اور ایجوکیشن لائن سے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایک استاذ جیسے بننا ہے ویسے بن پا رہا ہے؟ کیا آج استاذ کی لائن میں آنے والے سارے کے سارے لوگ استاذ بننے کے لائق ہیں؟ کیا اس میدان میں لوگ خواہش سے آتے ہیں؟ کیا اس میدان میں لوگ مجبوری سے آتے ہیں؟ اگر استاذ ہو تو کیسا ہو؟ آج ہم اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو اساتذہ ہیں، جو لیکچررز ہیں اور جو ٹیچرز ہیں، وہ کچھ ایسے ہیں جو بہت محنتی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کافی محنت کرتے ہیں۔ وہ کلاس میں جانے سے پہلے درس کی تیاری کرتے ہیں، وہ کلاس میں جانے سے پہلے اپنے سبجیکٹ پر مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں عبور حاصل کرتے ہیں، کافی محنت کرتے ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں، لیکن یہ بہت مختصر ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن اساتذہ کی بڑی تعداد ایسی ہے جو کلاس میں جا کر کتاب کھولتی ہے اور کلاس میں کتاب بند کر واپس لوٹ کر آتی ہے تو پھر دوبارہ کتاب اس کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ وہ کلاس میں پڑھانے کے دوران ہی وہ درس پڑھ لیتا ہے اور پڑھانے کے دوران ہی کتاب کھولتا ہے، تو گویا ان کو تیاری سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، ان کو اپنا مقام کا کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کچھ ہمارے پاس اساتذہ ایسے ہیں جو ٹائم پاس بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں، پڑھانا مختصر ہوتا ہے لیکن ادھر کی ادھر کی باتیں بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ کچھ ٹیچرز ہمارے پاس ایسے ہیں جو بچوں کے ہر سوال پر ڈانٹتے رہتے ہیں، بچوں کو غصہ کرتے رہتے ہیں، بس لکڑی کے ذریعے اپنی کلاس پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لکڑی کے ذریعے اپنے کلاس کو خاموش بٹھانا چاہتے ہیں۔ اور کچھ اساتذہ ایسے ہیں جو بہت کم ٹائم اپنے کلاس میں لگاتے ہیں، جانے 10 منٹ لیٹ جاتے ہیں اور پھر 5 منٹ جلدی کلاس سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں۔ الغرض بے شمار غلطیاں آج ہمارے ٹیچرز میں، آج ہمارے معلمین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم ایک کامیاب معلم بننا چاہتے ہیں، ایک کامیاب استاذ بننا چاہتے ہیں، تو کامیاب استاذ کون ہو سکتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب استاذ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختلف اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں، ان میں سے ایک اینگل، ایک ناحیہ بحیثیت استاذ کی بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاذ کے روپ میں ہم کو نظر آتے ہیں۔ ایک استاذ کو کیسے ہونا چاہیے؟ ایک استاذ کو نہایتی حریص ہونا چاہیے۔ حریص علیکم، اللہ خود نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے بہت ہی حریص ہیں۔ ایک استاذ کو بہت حریص ہونا چاہیے۔ کس معاملے میں حریص؟ حریص اس معاملے میں کہ میرے بچے اچھا پڑھیں، یہ حریص ہے۔ میرے بچے عمدہ پڑھیں، یہ حریص ہے۔ میرے بچے ہوم ورک کر کے آئیں، یہ حریص بننا ہے۔ میرے بچے بااخلاق بنیں، یہ حریص بننا ہے۔ اور میرے بچے، میرے طلبہ ہمیشہ استاذ کو اپنے طلبہ کی فکر کرنا ہوگا، اسی کو حریص کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص ہوا کرتے ہیں اپنے قوم کے بارے میں۔ قوم کیا کر رہی ہے، قوم کیسے کر رہی ہے،
کیا عمل کر رہے ہیں، کیا غلطی کر رہے ہیں، کیا گناہ کر رہے ہیں، ہمیشہ اپنی قوم کی فکر لگی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج بھی استاذ کو ویسے اپنے طلباء کی فکر کرنا ہوگا، اس لیے کہ آج ہمارا اساتذہ کیا سمجھ رہے ہیں، بس کلاس میں داخل ہو گئے، کتاب کھولا اور کتاب پڑھا دیا، کوشچن آنسر لکھا دیا، ختم۔ اس کے بعد طلباء یاد کرتے ہیں نہیں، اسے کوئی سروکار نہیں، طلباء سمجھتے ہیں یا نہیں، کوئی سروکار نہیں، ہوم ورک کرتے ہیں یا نہیں، کوئی سروکار نہیں، بااخلاق ہیں یا نہیں، کوئی سروکار نہیں، سیلری سے مطلب، سلیبس کو کمپلیٹ کرنے سے مطلب، اس سے ہٹ کر آج ہمارا ساتھ کچھ نہیں سوچ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے دوستو۔ ایک استاد ہونے کے ناطے اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کی طرح دیکھنا ہوگا، ان پر نظر ایک باپ کی کیسے ہوتی ہے اپنے بچوں پر ویسے نظر رکھنا ہوگا۔ پھر دیکھیں بچے کیسے خوش رہتے ہیں، پھر دیکھیں بچوں کو ریاکشن کیا ہوا کرتا ہے، پھر دیکھیں بچوں کا معاملہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت استاد ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کا تعلق نبی سے کیسے تھا، نبی سے کس طرح آپ کا گہرا تعلق ہے، تو ایک سٹوڈنٹس کو ویسے رکھنا ہوگا، طلباء کو ویسے رکھنا ہوگا، حریص بننا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص تھے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں، تو ایک استاذ ہونے کے ناطے اپنے طلباء کے بارے میں کافی فکر مند رہنا ہوگا۔ ایک استاد کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ نرم دل رہے، نرم دل اپنے پاس رکھے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم دل تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے اللہ کے رسول اگر آپ سنگ دل ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ بھاگ جاتے، لوگ آپ کے پاس کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے۔ تو گویا ایک استاذ کا دل اتنا نرم ہو کہ وہ کلاس میں آئے تو طلباء مسکرانے پر مجبور ہو جائیں، وہ کلاس میں آئے طلباء ہنسنے پر مجبور ہو جائیں، وہ کلاس میں جب آئے تو طلباء بے چین ہو جائیں اپنے استاذ کو دیکھنے کے لیے۔ اس طرح کا منظر پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ آج استاذ کلاس میں آتا ہے طلباء بیزار ہو جاتے ہیں، آج استاذ کلاس میں داخل ہو جاتا ہے طلباء کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اگر استاذ کسی دن اسکول سے غائب رہتا ہے طلباء خوش ہو جاتے ہیں، اگر استاذ بیمار ہو جاتا ہے طلباء خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ناکام استاذ کی علامت ہے دوستو۔ ایک کامیاب استاذ کی علامت یہ ہے کہ وہ دل اپنے پاس ایسا رکھے کہ اگر وہ کسی دن نہ آئے تو طلباء بار بار پوچھیں کہ ہمارے استاذ کیوں نہیں آئے۔ اگر کلاس میں تاخیر سے آ جائے تو طلباء بے چین ہو جائیں کہ کاش ہمارے استاذ اور جلدی آتے ہوتے کتنا اچھا ہوتا۔ اگر بیل بج جائے تو طلباء یہ کہیں گے کاش ہماری گھنٹی اور لمبی ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ اگر استاذ پڑھانے لگ جائے طلباء یہ کہنے پر مجبور ہوں کاش سارے کے سارے سبجیکٹ یہی استاذ پڑھاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہ دل میں پیدا کرنا ہوگا۔ ایک کامیاب استاد اس کو کہتے ہیں کہ بچے ان کا استقبال کریں، بچے مسکرانے پر مجبور ہو جائیں، بچے دل سے احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ صفت ہمارے اساتذہ کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ استاد بیمار ہو جائے تو طلباء کو کوئی پرواہ نہیں، استاد غائب ہو جائے طلباء کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ یہ معاملہ اپنے طلباء کے ساتھ ایسا رکھتے ہیں، یہ سلوک اپنے طلباء کے ساتھ ایسا رکھتے ہیں کہ یہ رہیں یا نہ رہیں، آئیں یا نہ آئیں، پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، بچوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس میں طلباء کی غلطی نہیں بلکہ اساتذہ کی غلطی ہے، کیونکہ ان کا سلوک ویسا ہے، ان کا رویہ ویسا ہے، ان کا پڑھانے کا انداز ایسا ہے جس کی وجہ سے طلباء اساتذہ دور بھاگتے رہتے ہیں۔ ناظرین، استاذ کی خوبی یہ بھی ہے کہ طلباء سوال کریں تو خوشی محسوس کریں۔ ایک کامیاب استاذ کی علامت یہ ہے کہ جب بھی طلباء سوال کرتے ہیں تو استاذ خوش ہو جائے۔ اس کے بجائے اگر کوئی استاذ طلباء کے سوال کرنے پر ڈانٹتا ہے، طلباء کے سوال کرنے پر غصہ ہو جاتا ہے، طلباء کے سوال کرنے پر چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، تو پھر وہ استاذ ناکام استاذ سمجھا جائے گا۔ ایسا استاذ کوئی بڑا کام نہیں کر پائے گا۔ ہم ذرا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب صحابہ کرام سوال کرتے ہیں تو نبی خوش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، ادھورا سوال کرتے ہیں تو نبی پورا کا پورا جواب دیتے ہیں۔
سوال کرنے والا تھوڑا سوال کرتا ہے لیکن آپ پورا جواب ان کو دیتے ہیں. جیسے ایک مرتبہ سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں. سمندر کے پانی کے بارے میں صحابہ کا سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پانی لے کر جاتے ہیں. اگر ہم اس پانی کو وضو کے لیے اگر استعمال کر لیں تو سارا پانی جلد ختم ہو جائے گا اور پھر ہم پانی پی نہیں پائیں گے. تو کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ سمندر کا پانی پاک ہے. یہ سمندر کا پانی پاک ہے. یہ ان کے سوال کا جواب تھا اور اس ادھورے سوال کا جواب پورا کا پورا آپ دیتے ہیں. انکمپلیٹ سوال کا جواب اور آپ کمپلیٹ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. گویا ایک سوال کا جواب اتنا ہی کافی تھا لیکن مزید ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے آگے چل کر جو سوال پیدا ہو سکتا ہے, آگے چل کر جو تشویش پیدا ہو سکتی ہے, اس کا جواب بھی آپ دے رہے ہیں. تو گویا ایک طالب علم اگر سوال کرتا ہے, اگر وہ سوال ادھورا ہے تو ہمیں پورا جواب دینا ہوگا, یا آئندہ اٹھنے والے سوالات کے جوابات کو ہمیں ابھی سے دینا ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. تو آج ایک استاذ کو اگر طلباء کے سوالات پر خوشی ہوتی ہے تو وہ کامیاب استاد ہونے کی علامت ہے. اگر استاذ طلباء کے سوالات پر غصے کا اظہار کر رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ پھر وہ استاذ بننے کے لائق نہیں ہے, وہ اس فیلڈ کو غلطی سے انتخاب کر چکا ہے. اور اسی طرح ایک استاذ کی خوبی یہ ہے, ایک کامیاب استاذ کی خوبی یہ ہے کہ اگر طلباء انجانے میں غلطی کر جاتے ہیں, اگر طلباء انجانے میں کوئی غلط کام کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کو حکمت سے سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کو اچھے طریقے سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ کیسے؟ ذرا دیکھیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں, صحابہ کرام بھی مسجد میں تشریف فرما ہیں. ایک بدوی صحابی آتے ہیں اور بدوی صحابی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی وقت ان کو قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا پیشاب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگ گئے. ان کو نہیں معلوم کہ کہاں کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے. دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا تو غصہ کرنے لگے. اللہ کا رسول نے فوراً روک دیا, چھوڑ دو ان کو, فارغ ہونے دو ان کو. جب فارغ ہو چکے نبی نے ان کو بلایا اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھایا کہ مسجدیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں, مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں ہوا کرتی ہیں, مسجدیں گندگی پھیلانے کے لیے نہیں ہوا کرتی ہیں. پھر آپ نے ایک بالٹی پانی بہانے کا حکم دے دیا. دیکھا آپ نے کہ غلطی کرنے والا اگر انجان ہے, غلطی کرنے والے کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو آپ محبت سے سمجھانے والے ہیں. تو ویسے طلباء میں بھی اگر غلطی انجانے میں ہو جا رہی ہے تو پھر ان کو محبت سے سمجھانا ہوگا, اصلاح کرنا ہوگا, ذلیل نہیں کرنا ہے. سب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عزت پر حملہ نہیں کرنا ہے, سب کے سامنے کھڑا کر کے اس کی عزت پر حملہ نہیں کرنا ہے. یہ کامیاب استاذ کی علامت ہوتی ہے. اللہ اکبر. پوچھو تو صحیح, شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی, ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. اللہ اکبر. اور ایک کامیاب استاذ کی علامت یہ بھی ہے کہ بسا اوقات کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں طلباء کے اندر کہ ان غلطیوں کو ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے, یا ان غلطی کرنے والوں کو ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے.
ان غلطیوں کے ارتکاب کرنے والوں کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کبھی کچھ غلطی کر لیتے ہیں تو ان کا نام لیے بغیر آپ اصلاح کرتے ہیں۔ ما بال قوم، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، وہ ایسے کر رہے ہیں، وہ ایسے کام کر رہے ہیں، وہ ایسے عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی غلطیوں کی اصلاح کر رہے ہیں لیکن نام لیے بغیر اصلاح کر رہے ہیں۔ تو ویسے ایک کامیاب استاذ کو بھی اگر اپنے طلباء کے نام لینا مناسب نہیں ہے تو نام لیے بغیر اصلاح کریں، انشاءاللہ ضرور اصلاح ہوگی، اور یہ کامیاب استاذ کی علامت ہے دوستو۔ اور ایک کامیاب استاذ کی علامت یہ ہے کہ وہ پڑھانے کے دوران مختلف سوالات کرتا رہے، سوالات پیدا کر کے وہ تعلیم دیتے رہیں۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ وہ سوالات پہلے کریٹ کرتے ہیں، سوالات پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی بات ایسے سمجھائی جائے تو یاد رہ بھی سکتی ہے، بھول بھی سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بات آپ سوال کر کے جواب دینا چاہتے ہیں، اگر سوال کریٹ کر کے اگر جواب دیں گے آپ، تو وہ بات بہت دنوں تک یاد رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، اتدرون من المفلس، صحابہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے مفلس کے بارے میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سیدھے سنائے ہوتے تو شاید یہ بات اتنی یاد نہیں رہ پاتی جتنی کہ یاد رہنا چاہیے، لیکن آپ سوال پیدا کر رہے ہیں۔ استاذ کو بھی دوران درس بار بار سوالات پیدا کرنا چاہیے، سوالات پیدا کر کے جواب ان سے نکالنا ہوگا، جواب طلبہ سے سننا ہوگا۔ اگر وہ جواب دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں دے پاتے ہیں تو پھر ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اتدرون من المفلس، کیا آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ تو اللہ کے صحابہ کرام نے کہا، من لا دینار ولا درہم لہو یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول جس کے پاس دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، میری امت کا مفلس وہ نہیں کہ جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، وہ مفلس نہیں۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ثواب لے کر آئے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن وہ غلطی یہ کر کے آئے گا، سبہادا کسی کو گالی دیا ہوگا، شتمہادا کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، ضربہادا کسی کو مارا ہوگا، اخذ مالہادا کسی کے مال کو ہڑپ کیا ہوگا۔ دنیا میں بہت ساری نیکیاں کرتا رہا لیکن وہ کسی کا حق مارتا رہا، کسی کو گالی دیتا رہا، کسی کے مال کو ہڑپ کرتا رہا۔ کل قیامت کے دن لوگ آئیں گے، دعویٰ کریں گے کہ اس نے مجھے مارا تھا، میرا بدلہ چاہیے، اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا، میرا مال چاہیے، اس نے مجھے گالی دی تھی، میرا بدلہ چاہیے۔ لوگ آتے جائیں گے، دعویٰ کرتے جائیں گے، ان کو نیکیاں دیے جائیں گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے، پھر بھی دعویٰ کرنے والے آتے رہیں گے تو ان کے گناہوں کو ان کے سر پر ڈالا جائے گا۔ یہ امت کا سب سے بڑا مفلس ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو سمجھانے کے لیے پہلے سوال پیدا کر رہے ہیں، ویسے پھر آپ جواب دے رہے ہیں۔ تو درمیان میں سوالات پیدا کرنا اور پھر اس کا جواب دینا، یہ کامیاب استاذ کی علامت ہے دوستو۔ اور ایک کامیاب استاذ کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ بورڈ کا بھرپور استعمال کرتا رہے۔ بورڈ کا، بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ، جو بھی بورڈ ان کے پاس ہوتا ہے اس کا بھرپور استعمال کرتا رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بسا اوقات زمین پر لکیر کھینچ کر سمجھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شریک ہیں اور تدفین کے لیے بھی ٹائم ہے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے لکیر کھینچی، خط خطینی، اللہ کے رسول نے 2 لکیریں کھینچی، وخط خطین عن یمینہ، سیدھی جانب 2 لکیریں کھینچی، وخط خطین عن شمالہ، اور بائیں جانب آپ نے 2 لکیریں کھینچی، اور پھر کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، اسی سیدھے راستے کی پیروی کرنا ہوگا، اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، جو دائیں جانب جانے والے راستے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنا ہے، بائیں جانب جانے والے جو راستے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکیریں کھینچ کر صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ ایک معلم کو، ایک استاذ کو بورڈ کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے، تبھی چل کر ایک کامیاب استاذ بن سکتا ہے۔ اور ایک کامیاب استاذ کی علامت یہ ہے کہ وہ دوران تدریس، دوران کلاس مثالوں کو بار بار دیتا رہے، مثالوں کے ذریعے سمجھاتا رہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ حق بات بتانے والا، دعوتی کام کرنے والا، لوگوں کو برائی سے روکنے والوں کی مثال کیسے ہوا کرتی ہے۔ ایک کشتی ہے، اس کشتی کے اوپر بھی کچھ لوگ ہیں اور نیچے بھی کچھ لوگ ہیں، اور کشتی کے نیچے کے لوگ اوپر جو ہے جب پیاس لگتی ہے پانی لینے کے لیے اوپر ان کے پاس آتے رہتے ہیں۔ بار بار جب آتے ہیں تو ان کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اوپر والوں کے پاس بار بار پانی مانگنے جائیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، لہذا ہمیں کشتی کے اندر سوراخ ڈالنا ہوگا اور یہیں سے ہم پانی لے لیں گے۔ چنانچہ وہ کشتی میں سوراخ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اوپر والے فوراً آ کر ان کو روک دیتے ہیں کہ اگر تم لوگ کشتی میں سوراخ ڈالو گے نا تو پھر تم بھی ڈوب جاؤ گے اور ہم بھی ڈوب جائیں گے، تم بھی ختم ہو جائیں گے اور ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کا رسول مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ کشتی والے اوپر رہنے والے نیچے رہنے والوں کو نہیں ٹوکیں گے، نہیں اصلاح کریں گے تو اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو گویا معاشرے میں، سوسائٹی میں برائی کرنے والے بہت ہوا کرتے ہیں، اگر برائی کرنے والوں کو دیکھ کر ہم نہیں روکیں گے، ہم نہیں ٹوکیں گے، اصلاح نہیں کریں گے تو عذاب آئے گا، تو نیک لوگوں پر بھی آئے گا، برے لوگوں پر بھی آئے گا، اچھے لوگوں پر بھی آئے گا، برے لوگوں پر بھی آئے گا۔ گویا اللہ کے رسول مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں بھلائی کو حکم دینا ہوگا، برائی سے روکنا ہوگا، تبھی چل کر کامیاب استاد بن سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول اور ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک عطر بیچنے والا ہے اور ایک لوہار کی بھٹی والا ہے۔ اگر آدمی عطر کے بیچنے والے سے دوستی کرے گا تو پھر وہ خوشبو حاصل کرے گا، اور اگر لوہار کی بھٹی سے والے سے دوستی کرے گا تو پھر وہ اپنے کپڑوں کو جلا لے گا یا اپنے کپڑوں کالے کر کے آئے گا۔ تو ایک اچھے دوست کی مثال آپ نے بیان فرمائی، ایک برے دوست کی مثال آپ نے بیان فرمائی کہ اگر تم لوگ اچھے دوست کے ساتھ رہو گے تو اچھے بنو گے، اور اگر برے دوست کے ساتھ رہو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو گویا صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر آپ سمجھا رہے ہیں، ویسے استاذ بھی مثالیں دے دے کر اپنے طلباء کو سمجھانا ہوگا۔ ایک کامیاب استاذ بننے کے لیے اپنے دوران تدریس، پڑھانے کے دوران ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے، ایسے الفاظ کریٹ کرنا ہے کہ طلباء سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں، سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں، ایسا ماحول پیدا کریں۔ جیسا دیکھیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے صحابہ کرام سوال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ کس طرح کا سوال؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہیں، سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید، سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید، اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ ہائے اللہ پاک ہے، عجیب غریب بات نازل ہو رہی ہے، کتنی بھیانک بات نازل ہو رہی ہے۔ اس طرح کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کہتے ہیں، تو صحابہ کرام سوال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ماذا نزل من التشدید یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسی کون سی بھیانک بات نازل ہوئی کہ آپ پریشان ہو جا رہے ہیں؟ دیکھا آپ نے اللہ کے رسول نے ایسے الفاظ کہے جس سے صحابہ کرام سوال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور جواب میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، آ کر انہوں نے کہا اگر کوئی آدمی اس امت کا اللہ کی راہ میں چلا جائے اور اپنی گردن کاٹ دے، یعنی وہ شہید ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، پھر وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے، پھر وہ اللہ کی راہ میں جائے اور پھر دوبارہ شہید ہو جائے، تین مرتبہ اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے، اپنے سر پر قرضہ رکھ کر مرتا ہے، تب بھی وہ جنت کا حقدار نہیں بنتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ پہلے آپ نے تعجب کیا
اور جب صحابہ نے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا۔ تو گویا آپ دوران تدریس ایسے الفاظ کہیں، ایسے جملے کہیں جس سے تعجب کے اظہار ہو اور طلبہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں اور پھر جواب دیں، جیسا کہ یہاں پر اللہ کے رسول نے جواب دیا۔ ایک آدمی ایک بار، دو بار، تین بار شہید ہوتا ہے، حالانکہ پہلی بار شہید ہونے کے بعد دوسرے بار شہید ہونا ممکن نہیں ہے، تیسری زندگی عطا کیا جانا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرض کر لو اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو تین مرتبہ زندگی دے اور 3 مرتبہ بھی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، پھر بھی اگر اس کے سر پر قرضہ ہو تو پھر وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا ہے۔ آپ نے جواب دے دیا۔ تو ایک کامیاب استاذ کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مینجمنٹ کا وفادار بنے اور طلباء کو وفادار بنے، بار بار اداروں کو نہ بدلے، بار بار اپنے اسکولوں کو نہ چھوڑے اور صرف تنخواہ کی فکر نہ کرے۔ یہ ایک کامیاب استاذ کی علامت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ کامیاب استاذ وہ ہے جو اپنے مینجمنٹ کا وفادار ہو، اپنے اسکول کا وفادار ہو، اپنے بچوں کا وفادار ہو اور اپنے سوسائٹی کا وفادار ہو، خیر خواہ ہو۔ اگر اس طرح کا استاذ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر تو وہی استاذ کامیاب ہو سکتا ہے۔ صرف سیلری کی فکر کرنے والا، صرف اپنے پیسوں کی فکر کرنے والا، جہاں سیلری زیادہ ملتی وہاں پر بھاگ جانے والا، یہ استاذ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہمیشہ اس کو ایماندار ہونا ہوگا، وفادار ہونا ہوگا اور تقوی والا ہونا ہوگا اور اللہ سے ڈرنے والا، دین پر چلنے والا۔ اگر یہ استاذ ہے تو اپنے بچوں میں خوبیاں پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ خود باعمل نہیں ہے تو بچوں کو باعمل نہیں بنا سکتا ہے، اگر وہ تقوی والا نہیں ہے تو بچوں کو تقوی والا نہیں بنا سکتا ہے، اگر وہ وفادار نہیں ہے تو پھر اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو وفادار نہیں بنا سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اگر استاذ بننا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح استاذ بننے کی توفیق عطا فرما، اگر ہمیں اس میدان میں قدم رکھنا ہے تو اس میدان کے پورے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر ہمیں اس میدان میں قدم رکھنا ہے تو اس کے جو تقاضے ہیں ان تمام کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء